دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی عظیم الشان شخصیت کے حالات زندگی بیان کرنے والے ہیں جن کی وجہ سے اسلام پر عمل کرنے میں ہمیں بہت ہی آسانی ہوئی ہے۔ ان کی علمی خدمات کی وجہ سے بہت سے پیچیدہ اسلامی سوالات کا درست اور آسان حل میسر ہوا ہے۔ دوستو ہم عظیم محدث اور عالم دین حضرت امام مسلم کی بات کر رہے ہیں، جن علماء اور محدثین عظام نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا اور امت مسلمہ کا تعلق برقرار رکھنے کے لیے رات دن جد و جہد کی۔ انہی میں امام مسلم کا نام بھی ہے۔ بلکہ آج ہم احادیث کی جن سب سے معتبر کتب سے استفادہ کرتے ہیں ان میں صحیح مسلم حضرت امام مسلم ہی کی تصنیف ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف حضرت امام مسلم کے حالات زندگی بیان کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ علم احادیث کے لیے ان کی کاوش کا بھی ذکر کریں گے، اور سب سے آخر میں مشعل راہ کتاب صحیح مسلم پر بھی بات کریں گے کہ امام مسلم نے یہ عظیم کتاب کیسے، کب اور کیوں لکھی، اور اس کتاب کی دیگر علماء کرام کی نظر میں کیا اہمیت ہے۔ ویڈیو میں حدیث نبوی کے تمام پہلوؤں پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ بس دوستو آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ کر لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے دوستو بلا تمہید اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ امام مسلم کا اصل نام اور صحیح نام مسلم ہی ہے۔ والد کا نام الحجاج تھا کیونکہ کنیت ابو الحسین اور لقب عساکر الدین ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت قبیلہ کشیر کی طرف کی جاتی ہے اور خراسان کے ایک مشہور نشاپور کی طرف نسبت کرتے ہوئے نشاپوری بھی کہا جاتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے سن ولادت میں کچھ اختلاف ہے۔ عام طور پر 3 سن ولادت بیان کی جاتی ہیں، 202 ہجری، 204 ہجری اور 206 ہجری۔ امام مسلم کی جائے پیدائش میں اگرچہ اجمی عنصر شامل ہے لیکن آپ کی اصل عرب کے قبیلے بنو کشیر سے ملتی ہے، اس لیے آپ کشیری کہلاتے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ خراسان ایران کے شہر نیشاپور کی طرف منسوب تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے والدین کی نگرانی میں بہترین تربیت حاصل کی، جن کا اثر یہ ہوا کہ ابتدائی عمر سے لے کر آخری سانس تک آپ نے پرہیزگاری اور دینداری کی زندگی بسر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی ذکاوت، ذہانت اور قوت حافظہ عطا کی تھی۔ بہت تھوڑے عرصے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے رسمی علوم و فنون کو حاصل کر لیا، اور ابتدائی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد 18 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث سیکھنا شروع کیا۔ علم حدیث کی طلب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد شہروں میں سفر اختیار کیا۔ نشاپور کے اساتذہ سے اکتساب فیض کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ حجاز، شام، عراق اور مصر گئے اور انگنت بار بغداد کا سفر کیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جب شعور کی آنکھیں کھولیں تو ہر جانب علم حدیث کا غلغلہ تھا۔ دوستو ان دنوں عالم اسلام میں طلب علم کے قافلوں کی چہل پہل تھی۔ مکہ و مدینہ کے علاوہ بصرہ، کوفہ، شام، نشاپور، سمرقند و بخارا علمی مراکز تھے۔ عالم اسلام کے کونے کونے سے طلباء کھچ کھچ کر علم حدیث کی طلب کے لیے ان شہروں کی خاک چھانتے تھے۔ خوش قسمتی سے امام مسلم نشاپور جیسے شہر میں پیدا ہوئے جسے اس زمانے میں علمی مرکزیت حاصل تھی۔ علامہ تاج الدین سبکی فرماتے ہیں، نشاپور اس قدر بڑے اور عظیم و شان شہروں میں سے تھا کہ بغداد کے بعد اس کی نظیر نہ تھی۔ دوستو اسی طرح امام صاحب کا علمی سفر انتہائی شاندار ہے۔ علامہ ذہبی نے امام موصوف کے سماع حدیث کی ابتدا 218 ہجری کو قرار دیا ہے، اس لیے اس حساب سے گویا 14 سال کی عمر سے سماعت حدیث کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ امام موصوف کے ابتدائی حالات بہت کم معلوم ہو سکے، لیکن خراسان و نشاپور میں امام اسحاق بن راہویہ اور امام زہلی جیسے امام فن موجود تھے۔ امام موصوف نے ان کے علاوہ مختلف مقامات کی خاک چھانی۔ عراق، حجاز، شام و مصر ان مقامات پر بکثرت تشریف لے گئے۔ بغداد متعدد بار جانا ہوا اور بغداد میں آپ نے درس بھی دیا ہے۔ بغداد کا آخری سفر 259 ہجری میں ہوا۔ وہاں کے محدثین میں سے محمد بن مہران اور ابو غسان وغیرہ سے سماعت کی۔ عراق میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور عبداللہ بن مسلمہ قانبئی سے استفادہ کیا۔ حجاز میں سعید بن منصور اور ابو مصعب سے روایتیں حاصل کیں۔ مصر میں عمر بن سواد، حرملہ بن یحییٰ کے خرمن فیض سے خوشہ چینی کی
اور احمد بن مسلمہ کی رفاقت میں بصرہ و بلخ کا سفر بھی کیا۔ امام بخاری سے نشاپور میں بہت کچھ استفادہ کیا۔ ان بزرگوں کے علاوہ احمد بن یونس یربوی و اسماعیلی بن اویس اون بن سلام وغیرہ سے بہت کچھ حاصل کیا۔ امام مسلم فن حدیث میں عظیم صلاحیتوں کے مالک تھے۔ حدیث صحیح اور سقیم کی پہچان میں آپ اپنے زمانے کے اکثر محدثین پر فوقیت رکھتے تھے، حتیٰ کہ بعض امور میں آپ کو امام بخاری پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ ابو ذرہ رازی اور ابو حاتم رازی نے آپ کی امامت حدیث پر گواہی دی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خداداد صلاحیتوں اور آپ کے کمالات نے اپنے اساتذہ کرام اور معاصرین کو اس قدر گرویدہ بنا لیا تھا کہ ابو عمر مستملی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں اسحاق بن منصور احادیث لکھوا رہے تھے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث میں سے انتخاب کر رہے تھے۔ اچانک اسحاق بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ ہم اس وقت تک کبھی خیر سے محروم نہیں ہوں گے جب تک ہمارے درمیان مسلم بن حجاج موجود ہیں۔ امام ترمذی اور ابو بکر خزیمہ جیسے نابغہ روزگار نے آپ سے روایت حدیث کو باعث شرف سمجھا، اور ابو قریش نے کہا کہ دنیا میں صرف 4 حفاظ ہیں اور امام مسلم ان میں سے ایک ہیں۔ امام مسلم سرخ و سفید رنگ، بلند قامت اور وجیح شخصیت کے مالک تھے۔ سر پر امامہ باندھتے تھے اور شملہ کاندھوں کے درمیان لٹکایا کرتے تھے۔ آپ سادہ دل درویش تھے اور علم و عمل کی بہترین خوبیوں کے جامع تھے۔ آپ نے علم کے ذریعے معاش نہیں بنایا، کپڑوں کی تجارت کر کے اپنی نجی ضروریات پوری کرتے تھے۔ ابو حاتم رازی بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام مسلم کو خواب میں دیکھا اور ان کا حال دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو میرے لیے مباح کر دیا اور میں اس میں جہاں چاہتا ہوں رہتا ہوں۔ آپ کی تلامذہ میں ابو عیسیٰ ترمذی صاحب سنن، ابو حاتم رازی، ابو بکر بن خزیمہ اور ابو عوانہ جیسے ائمہ فن اور محدثین کبار داخل ہیں۔ دوستو، اگر ہم امام مسلم کے حلیہ مبارک کی بات کریں تو امام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے حسن سیرت کے ساتھ حسن صورت سے بھی خوب نوازا تھا۔ آپ سرخ و سفید رنگ، بلند قامت اور باوقار باوجاہت شخصیت کے مالک تھے۔ سر پر عموماً امامہ باندھتے تھے اور چادر کندھوں کے درمیان لٹکایا کرتے تھے۔ علم حدیث کے باہر ہونے کے باوجود کبھی اس علم کو حصول معاش کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ کپڑوں کی تجارت کر کے اپنی نجی ضروریات پوری کرتے تھے۔ دوستو، امام مسلم نے زندگی کا اکثر حصہ علم حدیث کے حصول اور پھر اس کی درس و تدریس میں گزارا۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے زمانے میں سینکڑوں ائمہ فن و محدثین پیدا ہو چکے تھے، جن میں بہت سے شیوخ کو امام موصوف کی استاذی کا شرف بھی حاصل تھا۔ تاہم امام صاحب کی فطری قابلیت اور قوت حافظہ کی وجہ سے اس قدر گرویدہ بنا لیا تھا کہ اسحاق بن راہویہ جیسے امام فن نے پیشگوئی فرمائی کہ خدا جانے کس پائے کا یہ شخص ہوگا۔ ابو سلمہ جو امام صاحب کے رفیق درس تھے، وہ آپ کے اس قدر گرویدہ تھے کہ 15 سال مسلسل آپ کے ساتھ صحیح مسلم کی ترتیب میں شریک رہے۔ دوستو، امام مسلم کا کردار اور لوگوں کے ساتھ رویہ بھی شاندار تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ امام مسلم کے عجائب روزگار حالات میں یہ امتیازی وصف موجود ہے کہ انہوں نے پوری زندگی میں نہ کسی کی غیبت کی، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کیا اور نہ کسی کو گالی گلوچ دی۔ امام مسلم خود کی کمائی سے زندگی گزاری۔ آپ خانِ محمش میں کلاتھ مرچنٹ کی حیثیت سے بزنس کرتے تھے۔ محمد بن عبدالوہاب الفرا فرماتے ہیں، آپ پارچہ فروش تھے۔ آپ دولت مند، مالدار اور ذمہ دار تھے، جس سے آپ عالم اسلام میں پھیلے ہوئے بڑے بڑے علماء کی طرف کوچ کرتے اور ان سے مستفید ہوتے۔ آپ بہت بڑے تاجر ہونے کے باوجود طلب حدیث سے کبھی خواستہ حال نہ ہوئے، اور نہ ہی آپ کا کاروبار طلب حدیث کی راہ میں کسی طرح کا رکاوٹ بنا، بلکہ حاکم النیسابوری کہتے ہیں، میرے والد نے کہا کہ میں نے مسلم بن الحجاج کو خانِ محمش میں حدیث بیان کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے طلب حدیث کے لیے مختلف دیسوں اور شہروں کا چکر کاٹا۔ آپ نے اپنا شہر نشاپور اور خراسان سے طلب حدیث کا آغاز کیا۔ چنانچہ سن 218 ہجری میں خراسان میں آپ نے یحییٰ بن یحییٰ التمیمی، اسحاق بن راہویہ اور اس شہر میں موجود دوسرے علماء سے اپنی زندگی کی پہلی سماعت حدیث کی۔
اس کے بعد امام مسلم نے طلب حدیث کے لیے رائے، مکہ، مدینہ، بلخ، عراق، بصرہ، بغداد، کوفہ، شام اور مصر وغیرہ کی طرف رخت سفر باندھا۔ آپ حدیث کی سماعت کر کے اکتفا نہیں کرتے بلکہ علماء کرام سے بحث و مباحثہ اور مذاکرہ کرتے اور اس کی لوگوں کو تعلیم بھی دیتے۔ امام صاحب اپنے اساتذہ و شیوخ کا بے حد احترام فرماتے تھے۔ پھر دوستو یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں دو چیزوں کو آخری حجت کے طور پر پیش فرمایا، ایک اپنا حکم جو اپنی آخری کتاب میں فرمایا، اور ایک اپنے محبوب پاک شاہ لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو قرآن پاک میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو اپنے حکم، اطاعت کو اپنی اطاعت، بیعت کو اپنی بیعت اور ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ اس لیے اہل ایمان کو اس عقیدے کی وضاحت خود خالق کائنات نے فرمائی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان کا ارشاد سراسر وہی ہوتا ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ اس لیے اجماع کے ساتھ ائمہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو بھی وحی کے درجے پر رکھا۔ یہ تو صرف بیان تھا قرآن کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی شان کیا ہے۔ اس کے بعد حکم بھی ہے کہ چونکہ آپ صرف وحی ہی فرماتے ہیں اور صرف مرضی خداوند ہی سے کلام فرماتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی حکم فرمائیں اسے قبول کرو، جس چیز سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ تو گویا امت کے پاس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی سنت یوں تھی کہ جیسے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک سے فیض پانا ہے، کیونکہ آپ کا طریق عمل ایسے نفوس قدسیہ کے اجساد و اذہان میں محفوظ کیا گیا تھا جن کا رتبہ بعد از انبیاء کرام علیہ السلام سب انسانوں سے افضل و اشرف ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہم اجمعین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ تر بنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو کمال احتیاط سے جمع کیا اور تابعین کو منتقل کیا۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے تو بلاد اسلامیہ کے مختلف حصوں میں علم حدیث کی باضابطہ اور باقاعدہ درسگاہیں قائم کیں، جہاں ہزاروں تابعین علم حدیث کے عالم بنے۔ خود صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے ایک بڑی تعداد نے کتب احادیث مرتب کیں، پھر سینکڑوں تابعین رحمہ اللہ نے کتب احادیث مرتب کیں، اور عہد اتباع تابعین رحمہ اللہ اجمعین میں تو حدیث پاک کا علم و فن اپنے نقطہ کمال و عروج کو جا پہنچا تھا۔ ہزارہا کتب احادیث مرتب ہوئیں اور سلطنت اسلامیہ کا گوشہ گوشہ انوار حدیث سے جگمگانے لگا۔ جس طرح کہ ہر علم اپنے ارتقائی منازل طے کرتا ہے، علم حدیث میں بھی ہمیں ایسا ہی نظر آتا ہے کہ ابتداً اصول و ضوابط مختلف تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا اور نسلیں بیتتی گئیں، اسی طرح اس علم کو محفوظ سے محفوظ تر رکھنے کے لیے قوانین اور اصول بھی بدلتے گئے۔ ان علماء علم حدیث نے طویل اسفار فرمائے اور حدیث پاک یعنی سنت رسول کو محفوظ کیا۔ لہٰذا جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ جن علماء اور محدثین عظام رحمہ اللہ علیہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا اور امت مسلمہ کا تعلق برقرار رکھنے کے لیے دن رات جد و جہد عظیم کی اور طلب حدیث کی خاطر مختلف ممالک کے اطراف و اکناف میں پھرے، انہی نفوس قدسیہ میں سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا نام نمایاں طور پر سامنے آتا ہے۔ دوستو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فن حدیث کے اکابر ائمہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ابو زرع رازی اور ابو حاتم رازی جیسے جلیل القدر محدثین نے آپ کی امامت حدیث پر شہادت دی اور آپ کو محدثین کا پیشوا تسلیم کیا۔ نشاپور کے سفر میں امام بخاری کی خدمت میں بکثرت حاضر ہوتے تھے۔ اخلاص اور بے نفسی آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی کتاب کو لکھ کر محدث ابو زرع رحمہ اللہ کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، پھر جن روایات کو وہ صحیح بتاتے ان کو کتاب میں باقی رکھتے اور جن پر وہ نکتہ چینی کرتے اس کو ترک فرما دیتے تھے۔ امام صاحب کی طباعی اور ذہانت نے خود ان کے اساتذہ کو اس قدر گرویدہ بنا لیا تھا کہ اسحاق بن راہویہ جیسے امام فن ان الفاظ میں ان کے فضل و کمال کی نسبت پیش گوئی کرتے تھے۔ خدا جانے یہ کس بلا کا شخص ہوگا۔ امام صاحب کی تنقید اور حقیقت شناسی کا اس قدر شہرا تھا
کہ ابو زرع اور ابو حاتم جیسے ادا شناس ان کو معرفت حدیث میں اپنے زمانے کے سب مشائخ پر ترجیح دیتے تھے۔ اسحاق کو سج خود امام مسلم سے خطاب کر کے فرماتے تھے، جب تک خدا آپ کو مسلمانوں کے لیے زندہ رکھے گا بھلائی ہمارے ہاتھ سے جانے نہ پائے گی۔ ابو قریش ان کو دنیا بھر کے 4 بڑے حفاظ میں شمار کرتے تھے۔ امام صاحب کی زندگی میں ان کی وفات کا واقعہ نہایت منفرد، حیرت انگیز اور عبرت خیز ہے۔ خصوصاً اس سے امام صاحب کی علمی شیفتگی، انہماک کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ امام مسلم کی وفات کا واقعہ تھوڑا عجیب ہے، کیونکہ ان کی وفات کا واقعہ جس طرح تاریخ بغداد اور سیر اعلام النبلاء میں بیان کیا گیا ہے انتہائی عجیب ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فن حدیث میں ان کی جستجو کا کیا عالم تھا اور اس حدیث میں ان کا انہماک کس درجے پر پہنچا ہوا تھا۔ احمد بن سلمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام مسلم سے استفادے کے لیے ایک مجلس مذاکرہ منعقد کی گئی۔ اس میں ان کے سامنے ایک ایسی روایت کا ذکر آیا جو ان کو معلوم نہ تھی۔ گھر واپس آئے تو چراغ جلایا اور گھر والوں سے کہا کہ ان کے کمرے میں کوئی نہ آئے۔ گھر والوں نے بتایا کہ گھر میں کھجور کا ایک ٹوکرا ہدیہ بھیجا گیا ہے، فرمایا لے آؤ۔ وہ حدیث کی تلاش میں منہمک ہو گئے، ٹوکرا ساتھ رکھا تھا۔ بے خیالی کے عالم میں ٹوکرے سے کھجور کا ایک ایک دانہ اٹھا کر منہ میں ڈالتے رہے۔ اسی عالم میں صبح ہو گئی، انہیں حدیث کی تفصیلات مل گئیں، ادھر ٹوکرا خالی ہو گیا۔ کہا جاتا ہے اسی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑ گئی اور علم و عرفاں کا یہ سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ امام مسلم کی وفات 24 رجب 261 ہجری کے اتوار کی شام کو ہی اگلے روز نشاپور کے باہر نصیر آباد میں تدفین ہوئی۔ پیارے دوستو، اگر ہم امام مسلم کی تصانیف کی بات کریں تو سب سے مشہور اور معتبر کتاب صحیح مسلم ہے، لیکن صحیح مسلم کے علاوہ بھی امام صاحب نے بکثرت تصانیف کی ہیں۔ امام مسلم کی عمر کا اکثر حصہ روایت حدیث کے حصول کے لیے مختلف شہروں میں سفر کرتے ہوئے گزرا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ درس و تدریس میں بھی بے حد مشغول رہے۔ اس کے باوجود آپ نے بہت سی تصانیف یادگار چھوڑیں، جن کی اجمالی فہرست یوں ہیں: الجامع الصحیح، المسند الکبیر، کتاب الاسماء الکنی، کتاب الجامع الالباب، کتاب علل، کتاب الوحدان، کتاب الافراد، کتاب سوالات احمد بن حنبل، کتاب حدیث عمر بن شعیب، کتاب الانکا باہن الصبا، کتاب مشائخ المالک، کتاب مشائخ ثوری، کتاب مشائخ شعبہ، کتاب اصلاحات صوبیہ، کتاب طبقات، کتاب افراد شامعین، مسند امام مالک، مسند صحابہ۔ دوستو، یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ کتاب صحیح مسلم تالیف کیوں کی۔ اس کی وجہ خود امام مسلم یوں بیان کرتے ہیں، مجھ سے میرے بعض شاگردوں نے درخواست کی کہ میں احادیث صحیحہ کا ایک ایسا مجموعہ تیار کروں جس میں بلا تکرار احادیث کو جمع کیا گیا ہو۔ چنانچہ ان کی درخواست پر میں نے صحیح مسلم تالیف کی۔ دوستو، صحیح مسلم اور اس کا امتیاز آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حافظ ابن عساکر اور امام حاکم کہتے ہیں کہ امام مسلم اپنی کتاب صحیح مسلم کو 2 اقسام میں مکمل نہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ قسم اول میں طبقہ اولیٰ کے راویوں کی صحیح احادیث اور قسم ثانی کی صحیح، طبقہ ثانیہ کی صحیح احادیث لائیں۔ وہ ابھی طبقہ اولیٰ پر مشتمل حصہ مکمل کر پائے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، گویا صحیح مسلم ان کی زندگی کے آخری مرحلے کی تصنیف ہے۔ صحیح مسلم ان کے فن کا اوج کمال ہے، اور اس سے پہلے سارا کام اپنی جگہ مستقل ہونے کے ساتھ ساتھ صحیح مسلم کی تیاری یا بنیاد سازی کا کام بھی کہا جا سکتا ہے۔ رجال، متون اور علل پر مکمل عبور اور تیاری کے بعد ہی ایسی کتاب لکھی جا سکتی ہے جیسی صحیح مسلم ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ اس وقت طالبان حدیث کو ایک ایسی کتاب کی تلاش تھی جو دین کے طور طریقوں، احکام، جزا و سزا اور جن چیزوں سے بچنا اور جن کو اپنانا ہے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور سنن کی مستند روایات پر مشتمل ہو۔ ان روایات کی سندوں کو اہل علم نے قبول کیا ہو اور یہ روایات حسن ترتیب سے ایک تالیف میں جمع کر دی گئی ہوں جو غیر ضروری طور پر طویل نہ ہوں اور جو دین کے فہم، تدبر اور انضباط کے حوالے سے دیگر کتابوں سے مستغنی کر دے۔ امام مسلم نے امت کی اس ضرورت کو محسوس کیا، ایک ایسی کتاب کی اہمیت اور اس کے فوائد پر غور کیا تو بڑے ذخیرہ حدیث میں سے صحیح ترین احادیث کی نسبتاً مختصر مجموعے کی ترتیب و تالیف کا بیڑا اٹھایا۔ امام مسلم نے احادیث کے انتخاب کے حوالے سے اپنی کتاب کے لیے بنیادی شرط رکھی
کہ حدیث سندن متصل ہو، اول سے لے کر آخر تک ثقہ نے ثقہ سے روایت کی ہو اور شذوذ اور علل سے پاک ہو۔ دوستو، اگر اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا موازنہ کیا جائے تو امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ ہم عصر ہیں۔ دونوں نے فقہی ترتیب پر احادیث کے صحیح مجموعے کی ضرورت کو ایک ہی دور میں محسوس کیا اور اپنا اپنا مجموعی حدیث مرتب کیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی صحت پر امت کا اجماع ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بحث چلتی رہی ہے کہ دونوں میں سے ترجیح کس کتاب کو حاصل ہے۔ شارح مسلم امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں۔ امت نے انہیں اس حیثیت سے قبول کیا ہے۔ صحیح بخاری دونوں میں سے صحیح تر ہے، فوائد میں عیاں اور دقیق دونوں قسم کے معرف میں بڑھ کر ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ امام مسلم امام بخاری سے مستفید ہوتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ علم حدیث میں ان کی کوئی نظیر موجود نہیں۔ مجموعی حیثیت سے صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر ترجیح حاصل ہے اور یہی درست نقطہ نظر ہے جس کے جمہور علماء ماہرین فن اور نقطہ سنجان علم و حدیث قائل ہیں۔ امام ابو علی حسین نشاپوری اور مغرب شمالی افریقہ کے مسلم ممالک کے بعض علماء صحیح مسلم کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن جمہور علماء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ صحیح بخاری ہی کو ترجیح حاصل ہے۔ معروف فقیہ اور نقاد حدیث حافظ ابو بکر اسماعیلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المدخل میں اس بات کو دلائل سے واضح کیا ہے۔ البتہ صحیح مسلم کے بعض امتیازی پہلو ایسے ہیں جو اسی کتاب کے ساتھ خاص ہیں۔ جن لوگوں نے صحیح بخاری پر صحیح مسلم کو ترجیح دی ہے ان کے پیش نظر یہی امتیازی پہلو تھے۔ امام نووی فرماتے ہیں، امام مسلم ایک انتہائی فائدہ مند خصوصیت میں منفرد ہیں جو انہی کی شایان شان تھی، وہ یہ کہ ان کی کتاب استفادے میں آسان ہے۔ انہوں نے ہر حدیث کو ایک ہی جگہ جو اس کے لائق تھی درج کیا ہے اور اس کی مستعدد سندیں اور روایات شدہ مختلف الفاظ اس کے ساتھ ہی بیان کر دیے ہیں۔ اس سے طالب علم کے لیے مذکورہ حدیث کی تمام صورتوں پر نظر ڈالنا اور ان سے فائدہ اٹھانا آسان ہو گیا ہے۔ اس طریقے سے امام مسلم نے حدیث کے جو طریقے سندیں ذکر کیے ہیں ان پر قاری کا اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ دوستو، امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم تعدیق و توثیق کا حیرت انگیز سلسلہ ہے۔ یہ امام مسلم رحمہ اللہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ وہ ایک ہی حدیث کو اپنے ایک استاد کے علاوہ دوسرے استاد کی سندوں سے بیان کرتے ہیں، پھر ان کے اوپر کی سند میں ایک ہی استاد یا متعدد اساتذہ سے بیان کرنے والے ایک سے زیادہ راویوں کی سندیں بیان کرتے ہیں، اور بالکل اوپر ایک ہی حدیث کو اگر ایک سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا ہے تو مختلف سندوں سے ان روایات کو بھی لے آتے ہیں۔ آج اگر کوئی مطالعہ کرنے والا ایک ہی حدیث لے لے، امام مسلم کی ذکر کردہ تمام سندوں کو سامنے رکھے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ امام مسلم نے ایک حدیث کو اپنے ایک استاد اور اوپر تک اس کے ایک استاد سے روایت کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ وہ ایک ہی استاد سے روایت کرنے والے متعدد لوگوں کے پاس کتابت حدیث کے لیے حاضر ہوئے۔ ایک استاد مختلف اوقات میں روایت کرنے والے ان کے مختلف شاگردوں تابعین سے الگ الگ وہی حدیث سنی اور اس کی توثیق کی۔ اس طرح انہوں نے واضح کیا کہ جن اساتذہ نے مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کے سامنے وہ حدیث بیان کی، وہ ہمیشہ ایک ہی جیسے الفاظ سے بیان کرتے رہے۔ وہ حقیقت میں حفظ و اتقان کے اعتبار سے انتہائی قابل اعتماد ہیں اور ان کی بیان کردہ روایت صحیح ہے۔ انہوں نے اپنے اساتذہ سے اوپر کی اسناد کی بھی اسی طرح مختلف بیان کرنے والوں کی روایات کے ذریعے سے توثیق کی، حتیٰ کہ اکثر اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرنے والے مختلف صحابہ کی روایات ان کے اپنے اپنے شاگردوں سے اکٹھی کر کے ان کو بطور شواہد پیش کیا، ان میں سے ہر ایک کے لیے مطابعات پیش کیں، ان کی ایک دوسرے سے توثیق کی، اور جو احادیث ہر اعتبار سے ضبط و اتقان میں مکمل تھی انہی کا انتخاب کیا۔ یہ اہتمام بڑے سے بڑے معاملے میں دی گئی شہادتوں کے لیے کسی بڑی سے بڑی عدالت یا توثیقی ادارے کے بس میں نہیں۔ اگر حدیث کے الفاظ یا سند میں کوئی انتہائی معمولی فرق بھی ہے، جیسے حدثنا اور اخبرنا کا فرق، تو اس کو بھی محفوظ کیا ہے۔ متن میں انتہائی معمولی کمی بیشی کو بھی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا مجموعہ بن گیا ہے جو اسناد و متون کے باہمی موازنے اور توثیق کا بے مثال عملی نمونہ ہے۔
ناظرین، صحیح مسلم میں روایات کی تعداد بھی متاثر کن ہے۔ اس احتیاط و اہتمام کے ساتھ امام مسلم نے جو صحیح مرتب کی، تکرار کے بغیر اس کی احادیث کی تعداد 3033 ہے، اور مقرر احادیث کو شمار کیا جائے تو کل احادیث 7563 ہیں۔ امام مسلم نے یہ انتخاب 3 لاکھ احادیث سے کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ 3 لاکھ احادیث سے مراد 3 لاکھ متن یا مرویات نہیں۔ احادیث کی عدد شماری کا اصول اس مثال سے واضح ہوتا ہے۔ اگر ایک صحابی سے ایک تابعی نے حدیث بیان کی تو ایک حدیث ہے، اگر 2 نے 2 حدیثیں ہیں۔ اسی طرح تابعی سے جتنے شاگردوں نے سن کر حدیث بیان کی، اس حساب سے نمبر بڑھتا گیا۔ 3 لاکھ احادیث سے مراد 3 لاکھ الگ الگ سندوں سے بیان کردہ روایات ہیں۔ بعض لوگ اس اصول کو نہیں سمجھتے، اس لیے بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، امام مسلم کی اس کتاب کی مقبولیت کے سلسلے میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے، جسے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنے کتاب بستان المحدثین میں درج کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ابو علی زعفرانی کو کسی شخص نے وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ تمہاری بخشش کس سبب سے ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ صحیح مسلم کے چند اجزاء پڑھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کتاب کی خاص قدر و منزلت ہے۔ ناظرین، آپ کے علم میں اضافے کے لیے ہم آپ کو ایک انتہائی اہم بات بھی بتاتے چلیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی کتاب صحیح مسلم کی قدر و منزلت کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب یوں ہیں کہ علم حدیث کے طالب کے لیے چند اہم آداب ذکر کر دیے جائیں، کیونکہ علم حدیث کی برکات و فضائل کے حصول میں ان آداب کی رعایت کا بڑا عمل دخل ہے، اور یہ آداب صرف ان لوگوں کے لیے ہی نہیں ہیں جو باقاعدہ کورس اور نصاب کی شکل میں یہ علم حاصل کرتے ہیں، بلکہ ہر مسلمان جو علم حدیث کی کسی کتاب کا ذاتی مطالعہ ہی کیوں نہ کرتا ہو، اسے بھی ان آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور علم حدیث کے مطالعے کے وقت یوں استحضار رکھنا چاہیے گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست ان کے یہ ارشادات سن رہا ہو۔ چند آداب نوٹ کر لیں۔ نمبر 1، علم حدیث صحیح اور خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حاصل کریں۔ نمبر 2، یہ عظیم علم شہرت، دکھلاوے اور دنیاوی مقاصد کے لیے ہرگز حاصل نہ کرے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اس مبارک علم کے حصول میں اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہے اور کوئی رکاوٹ آڑے نہ آئے۔ نمبر 4، روزانہ کچھ نہ کچھ وقت علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ضرور دیں، اور کسی ماہر، مستند و متقی عالم دین کی شاگردی بھی اختیار کریں۔ نمبر 5، استاد کی خوب عزت کریں۔ نمبر 6، اس علم کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اور جو بات معلوم نہ ہو وہ اپنی رائے سے ہرگز نہ بتائیں، بلکہ صاف کہہ دیں کہ میں نہیں جانتا۔ نمبر 7، حصول علم میں شرم نہ کریں، جب کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اپنے استاد یا کسی صاحب علم سے پوچھ لیں۔ نمبر 8، علم حدیث حاصل کرنے کے لیے اس علم کی مایہ ناز کتابیں بخاری و مسلم کو ترجیح دیں، یا آپ کے استاد آپ کی استعداد دیکھ کر جو کتاب تجویز کریں اسے دل جمعی کے ساتھ حاصل کریں۔ دوستو، اگر ہم کسی بھی اسلامی کتاب پڑھتے ہوئے ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو انشاءاللہ کتاب کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا انتہائی آسان ہوگا۔ صحیح مسلم کو جس محنت شاقہ کے بعد امام رحمہ اللہ نے مرتب کیا تھا، اس کا صحیح اندازہ تو صحیح مسلم کے مطالعے سے ہو جاتا ہے، بلکہ خود امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مجموعے پر بجا طور پر ناز تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں، اہل حدیث 200 سال تک حدیث لکھتے رہے تو وہ بھی اس مسند کے محتاج ہوں گے۔ حافظ ابن مندہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو علی نشاپوری کی زبانی سنا، وہ کہتے تھے کہ روئے زمین پر مسلم سے بڑھ کر کوئی کتاب زیادہ صحیح نہیں۔ صحیح مسلم کی جو خصوصیات دیگر کتب حدیث سے ممتاز کرتی ہیں وہ یہ ہیں کہ حسن ترتیب، ایک باب کی احادیث کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے۔ نمبر 2، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدثنا، اخبرنا، حدثنی و اخبرنی کے فرق کو ملحوظ رکھا ہے۔ نمبر 3، ایک ہی مفہوم کی حدیث اگر 2 مختلف راویوں سے باختلاف الفاظ ذکر کرتے ہیں تو صرف ایک مسند پر اکتفا کرتے ہیں اور الفظ الفلان کے الفاظ سے اشارہ کرتے ہیں۔ اور نمبر 4، جب کبھی کسی نام یا کنیت کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی توضیح کبھی ہو فلاں یا فلانا سے کرتے ہیں،
مثلاً حدثنا عبداللہ بن مسلم، حدثنا سلیمان ابن بلال، جس سے امام صاحب کی حسن صداقت کے ساتھ حسن ذوق اور معرفت نامہ کا ثبوت ملتا ہے۔ امام مسلم نے مقدمہ میں خود روایت کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 وہ حدیثیں جو بالکل صحیح ہیں اور ان کی روایت کو عموماً متقن، حافظ، ضابطہ اور ثقہ تسلیم کیا گیا ہے۔ نمبر 2 وہ حدیثیں جن کی روایت باعتبار ثقاہت اور حفظ اتقان کے پہلے درجے کی نسبت کم ہے۔ نمبر 3 وہ حدیثیں جن کی روایت کو عموماً یا اکثر محدثین نے مردود قرار دیا ہے، اور وہ ان طبقات کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں پہلی قسم کی حدیثوں کے بعد دوسری قسم کی احادیث درج کروں گا، لیکن مجھے تیسری قسم کی حدیث سے کوئی سروکار نہیں۔ نمبر 6 امام مسلم نے مختلف طرق اور تحویل اسانید کو اجاز کے ساتھ نہایت عمدہ عبارت میں پیش فرمایا ہے، جبکہ صحیح بخاری میں تحویلات کم ہیں۔ نمبر 7 الجامع صحیح الامام مسلم میں تعلیقات کی تعداد صرف 14 ہے، جبکہ صحیح بخاری میں بہت زیادہ تعلیقات ہیں۔ نمبر 8 امام مسلم نے اپنی کتاب کو اپنے شہر میں نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ تصنیف کیا، اور اس وقت آپ کے بہت سے مشائخ زندہ تھے، اس لیے الفاظ کے سیاق و سباق میں نہایت غور و فکر سے کام لیا۔ نمبر 9 امام مسلم نے صرف احادیث مرفوعہ پر اکتفا کیا، اور ان کی جامع میں موقوفات شاذ و نادر ہیں جو ضمناً پائی جاتی ہیں۔ حدیث کے پورے متن کو ایک ہی جگہ بیان کرتے ہیں اور اس کے پورے الفاظ کو نقل کرتے ہیں، اور روایت با معنی کے بجائے روایت با الفاظ کرتے ہیں، اور یہ ان کی غایت احتیاط کی دلیل ہے، اور اس کو صحابہ کرام یا بعد کے لوگوں کے اقوال کے ساتھ ضم نہیں کرتے۔ دوستو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا صحیح مسلم جامع ہے؟ تو دوستو فن حدیث میں جامع اس کو کہتے ہیں جس میں عقائد، احکام، آداب، تفسیر، تاریخ، فتن اور مناقب کے متعلق احادیث ہوں۔ صحیح مسلم کا تذکرہ کرنے والوں نے اس کو جامع کہا ہے، شیخ مجد الدین فیروز آبادی نے اس کو جامع کہا ہے، اسی طرح حاجی خلیفہ نے کشف میں اور ملا علی قاری نے مرقات میں، نواب صدیق حسن خان نے اتحاف النبلا میں صحیح مسلم کو جامع کے لفظ سے ذکر کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کے مطابق تقریباً 4000 مقرات کے ساتھ ہیں۔ محمد فاد عبد الباقی وفات 1388 ہجری کے مطابق مقرات کو چھوڑ کر مجموعی احادیث 3333 ہیں جو صحیح ہیں۔ دوستو صحیح مسلم کی شہرت و قبولیت کا اندازہ اس امر سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بکثرت شروح لکھی گئی ہیں، بلکہ بعض نے صرف مقدمہ مسلم کی بھی شرح لکھی ہے۔ صحیح مسلم کا سب سے زیادہ قابل قدر اس کا مقدمہ ہے۔ اس میں وجہ تالیف کے علاوہ فن روایت کے بہت سے اصول اور فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ تفسیر، فقہ، اصول فقہ، آداب، نحو، یہ سب مسلمانوں کے مذہبی علوم ہیں، اس لیے مسلمانوں نے ان سب میں کمال پیدا کیا۔ تاہم علم حدیث چونکہ مذہب کا سب سے زیادہ ضروری عنصر تھا، اس لیے یہ مقدس فن ایک مدت تک مسلمانوں کے دل و دماغ کی جولگاہ نہ بنا رہا، مگر نااہل اور خود غرض لوگوں کی ایک جماعت نے اس فن کا نام و نمود کا ذریعہ قرار دے کر موضوع اور غیر معتبر روایات کا ایک تومار کھڑا کر دیا۔ چنانچہ محدثین کرام جن میں سر فہرست امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں نے یہ سلسلے میں کافی محنت کی اور غیر معتبر روایات اور موضوع احادیث کو الگ کر دیا۔ خود امام مسلم نے اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر محدثین 2 سال بھی احادیث لکھتے رہیں پھر بھی ان کا مدار اسی کتاب پر ہوگا، اور اب تو 200 برس چھوڑ کر 1100 برس ہونے کو آئے ہیں، لیکن ان مرد خدا کے قول کی صداقت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور جیسا کہ پہلے بتایا ہے کہ شاہ عبدالعزیز بیان کرتے ہیں کہ ابو علی زعفرانی کو کسی شخص نے وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ تمہاری بخشش کس سبب ہوئی، تو انہوں نے صحیح مسلم کے چند اجزاء کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ان اجزاء کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ اس خواب سے معلوم ہوا کہ صحیح مسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر چکی ہے، اور یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ امام مسلم نے اپنی صحیح کی تالیف کا سبب خود بیان فرمایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھ سے میرے بعض تلامذے نے درخواست کی کہ میں احادیث صحیحہ کا ایک ایسا مجموعہ تیار کروں جس میں بلا تکرار احادیث کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ ان کی درخواست پر میں نے اپنی صحیح کی تالیف کی۔ امام مسلم نے 3 لاکھ احادیث میں سے اپنی جامع کا صحیح کا انتخاب فرمایا، اور جن مشائخ کی احادیث کو انہوں نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے ان سب سے انہوں نے بالمشافہ
اور براہ راست سما کیا ہے، اور اس تصنیف میں انہوں نے صرف اپنی ذاتی تحقیق پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ مزید احتیاط کے پیش نظر اس مجموعے میں صرف ان احادیث کو لائے ہیں جن کی صحت پر اس وقت کے اکابرین کا اتفاق تھا، اور پھر اسی پر بس نہیں کی بلکہ تحقیق مزید کے لیے کتاب کی تکمیل کے بعد اسے حافظ عصر ابو زرع کی خدمت میں پیش کیا، جو اس زمانے میں علل حدیث اور جرح و تعدیل کے فن میں امام گردانے جاتے تھے، اور جس روایت کے بارے میں انہوں نے علت کی نشاندہی کی، امام مسلم نے اس کو کتاب سے خارج کر دیا۔ اس طرح 15 سال کی لگاتار جد و جہد اور شدید مشقت کے بعد صحیح مسلم کی صورت میں یہ مجموعہ احادیث تیار ہو گیا۔ مورخین نے صحیح مسلم کا نام الجامع الصحیح بیان کیا ہے، مگر اس نام پر بعض حضرات نے یہ اعتراض کیا ہے کہ جامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں تفسیر بھی ہو، اور صحیح مسلم میں تفسیر سے متعلق احادیث بہت کم ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جامع کی تحقیق کے لیے کتاب میں نفس تفسیر کا لانا شرط ہے، قلت یا کثرت ملحوظ نہیں ہے۔ چنانچہ متقدمین میں سے سفیان ثوری اور سفیان بن عینیہ کی جو تصانیف جامع کے نام سے مشہور ہیں، ان میں بھی تفسیر بہت کم ہے۔ صحیح مسلم میں تفسیر اس قدر کم لانے کا سبب یہ ہے کہ تفسیر سے متعلق اکثر روایات امام مسلم کتاب کے شروع میں لے آئے ہیں، اور چونکہ اس کتاب میں انہوں نے حتی الامکان تکرار سے گریز کیا ہے، اس لیے کتاب التفسیر میں ان روایات کو دوبارہ نہیں لائے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح کی تالیف اور ترتیب میں انتہائی حزم و احتیاط اور کامل ورع اور تقوی سے کام لیا ہے۔ امام ابن شہاب ظاہری، امام مالک اور امام بخاری حدثنا اور اخبرنا کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ابن جرح، عزامی، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن یحییٰ، عبداللہ بن مبارک اور دیگر تمام محدثین حدثنا اور اخبرنا میں فرق کرتے ہیں۔ حدثنا کا استعمال اس وقت کرتے ہیں جب استاد حدیث کی قرات کرے اور شاگرد سن رہے ہوں، اور اخبرنا کا استعمال اس وقت کرتے ہیں جب شاگرد پڑھے اور استاد سن رہا ہو۔ چونکہ محدثین اخبرنا اور حدثنا میں ایک کا استعمال دوسرے کی جگہ جائز نہیں رکھتے، اس لیے احتیاط کے پیش نظر امام مسلم نے اپنی صحیح میں یہی طریقہ اختیار کیا ہے اور حدثنا اور اخبرنا کے فرق کو قائم رکھا ہے۔ امام مسلم نے سند حدیث میں راویوں کے اسماء کے ضبط کا بھی بڑا خیال رکھا ہے۔ جس راوی کا اصل سند میں صرف نام ذکر کیا گیا ہے اور نسب کا ذکر نہ ہو، جس کے سبب ابحال پیدا ہو، تو اس کی وضاحت کرتے ہیں، مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ استاد کے بیان کیے ہوئے الفاظ میں خلل نہ آئے۔ مثلا انہوں نے ایک سند ذکر کی، حدثنا سلیمان یعنی ابن بلال ان یحییٰ و آوا بن سعید۔ اس مقام پر استاد نے سلمان بن بلال کا نام صرف سلیمان اور یحییٰ بن سعید کا نام صرف یحییٰ ذکر کیا تھا اور ان کے نسب کو ظاہر نہیں کیا۔ امام مسلم چاہتے تو اس کو سلیمان بن بلال اور یحییٰ بن سعید کے نام سے ذکر کر سکتے تھے، لیکن اس صورت میں یہ وہم ہوتا کہ شاید استاد نے اپنی سند میں ان کا ذکر اسی طرح کیا ہے، اس لیے احتیاط امام مسلم نے ایک نام کے ساتھ یعنی ابن بلال اور دوسرے نام کے ساتھ وہوا ابن سعید لکھا۔ اسی طرح راوی کے اسم، صفت، کنیت یا نسب میں اختلاف ہو تو امام مسلم اس کا بھی بیان کر دیتے، بلکہ جس اسناد میں کوئی علت خفیہ ہو اس کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ سند میں اگر اتصال یا ارسال اور متن میں زیادتی یا کمی کا اختلاف ہو تو اس کو واضح کر دیتے ہیں۔ الفاظ حدیث کے اختلاف کو والفاظ الفلاں کے ساتھ اسی جگہ بیان کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم ان خوبیوں میں منفرد ہے، امام بخاری کی صحیح میں یہ خوبیاں نہیں۔ ایک متن حدیث جب اسانید متعددہ سے مروی ہو تو امام مسلم ان تمام اسانید کو ان کی حدیث کے ساتھ ایک جگہ ذکر کر دیتے ہیں۔ وہ نہ ان احادیث کو متعدد ابواب میں متفرق کرتے ہیں، نہ ایک حدیث کی مختلف ابواب میں تختی کرتے ہیں، حدیث کو اس کے اصل الفاظ کے ساتھ وارد کرتے ہیں، نہ روایت بالمانی کرتے ہیں اور نہ حدیث کا اختصار کرتے ہیں، نیز باب کے تحت صرف احادیث لاتے ہیں۔ آثار صحابہ اور اقوال تابعین کے ساتھ احادیث کو مختلط نہیں کرتے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں احادیث کو ترتیب وار ابواب کے لحاظ سے وارد کیا ہے، لیکن تراجم اور عنوانات مقرر نہیں کیے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا سبب یا تو اختصار تھا یا کوئی اور امر جس کو امام مسلم ہی بہتر طور پر جانتے تھے۔ بہرحال بعد کے لوگوں نے ان ابواب کے تراجم مقرر کر دیے ہیں جن کو صحیح مسلم کے حوالے میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان تراجم میں
بعض بہت عمدہ ہیں اور بعض میں رقالت اور تکثیر ہے۔ امام مسلم نے اپنی جامع صحیح میں احادیث وارد کرنے کی یہ شرط مقرر کی ہے کہ حدیث کو نقل کرنے والے تمام راوی مسلم، عادل، ثقہ، متصل، غیر شاذ اور غیر معلل ہوں۔ ثقہ کا معیار امام مسلم کے نزدیک یہ ہے کہ وہ راوی طبقہ اولیٰ اور ثانیہ سے ہوں، یعنی کامل الضبط والاتقان اور کثیر الملازمت مع الشیخ ہوں۔ یہ طبقہ اولیٰ ہے یا کامل الضبوط اور قلیل الملازمت ہوں۔ یہ طبقہ ثانیہ ہے یا رہا طبقہ ثالثہ یعنی ناقص الضبط اور کثیر الملازمت، تو ان کی روایات سے امام مسلم انتخاب کرتے ہیں اور استیاب فقط پہلے دو طبقوں سے کرتے ہیں، اور اتصال کا معیار ان کے نزدیک یہ ہے کہ راوی اور مروی انہوں کے درمیان معاصرت کا ثبوت ہو۔ امام مسلم نے ردات حدیث کی 3 طبقات مقرر کیے ہیں۔ اول وہ ضبط اور اتقان میں اعلیٰ درجے پر ہیں، ثانی متوسطین اور ثالث متروکین جو محتمم بالکذب ہوں، اور امام مسلم نے اس کتاب میں حدیث لانے کی شرط یہ قائم کی ہے کہ وہ راوی پہلے 2 طبقوں میں سے ہوں اور دونوں میں پہلے طبقے کی روایات مقدم ہوں گی، اور تیسرے طبقے کے بارے میں انہوں نے تصریح کر دی ہے کہ وہ اس طبقے کی احادیث کی تخریج نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود صحیح مسلم میں تیسرے طبقے کی روایات موجود ہیں۔ اس کی توجیح میں یہ کہا گیا ہے کہ امام مسلم نے اس طبقے کی روایات اصالت وارد نہیں کیں، بلکہ ان کو بالتئی تائید کے مرتبے میں لائے یا اس طبقے کی روایات کو اس وقت لائے ہیں جب وہ کسی زائد کی خوبی مثلاً علو اسناد پر مشتمل تھیں۔ نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس ضعیف کی وجہ سے ان راویوں کو طبقہ ثالثہ میں شمار کیا گیا ہے، ان میں وہ ضعف مثلاً نسیان یا اختلال وغیرہ صحیح مسلم میں ان کی احادیث کے اندراج کے بعد لاحق ہوا ہے۔ امام مسلم نے اپنے صحیح اسناد میں احادیث وارد کرنے کے لیے ایک شرط یہ بھی عائد کی ہے کہ اس حدیث کی صحت پر اجماع ہو چکا ہو، کیونکہ جب ان سے حدیث ابو ہریرہ فَإِذْ اقرأت فَانصِتْ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ نے اس کو اپنی صحیح میں درج کیوں نہیں کیا، تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے ہر اس حدیث کو کتاب میں درج نہیں کیا جو صرف میرے نزدیک صحیح تھی، بلکہ اس حدیث کو درج کیا ہے جس کی صحت پر اتفاق ہو چکا ہو۔ امام مسلم کی اس شرط پر اعتراض ہوتا ہے کہ صحیح مسلم میں بہت سی ایسی احادیث ہیں جن کی صحت پر سب کا اتفاق نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں اس کا جواب دیا ہے کہ جن احادیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں درج کیا ہے ان کے خیال میں ان کی صحت پر سب کا اتفاق ہو چکا تھا، خواہ فی الواقع ایسا نہ ہوا ہو۔ اور حافظ بن صلاح نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ جو احادیث مجمع علیہ نہیں ہیں ممکن ہے ان کو وارد کرتے وقت امام مسلم کو یہ شرط یاد نہ رہی ہو، اور علامہ سیوطی نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اس اجماع سے اجماع اضافی مراد ہے، یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یحییٰ بن معین، عثمان بن ابی شیبہ اور زید بن منصور کا اجماع، اور امام مسلم کی لائی ہوئی احادیث اس قسم کے اجماع سے بہرحال خالی نہیں ہیں۔ امام بخاری اور علی بن مدینی اتصال کے لیے صرف راوی اور مروی انہوں کی معاصرت کو کافی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان میں باہم ملاقات کی بھی شرط لگاتے تھے۔ اس لیے امام مسلم نے مقدمہ صحیح میں ان لوگوں پر انتہائی شدید اور تند و تیز رد کیا ہے۔ امام مالک کی موطا کے جواب میں بہت سی موطائیں لکھی گئیں۔ جب امام مالک کو اس کا علم ہوا تو فرمایا کہ مستقبل بتائے گا کہ کس کے کام میں اخلاص ہے۔ چنانچہ آج لوگ سوائے موطا مالک کے کسی دوسری موطا کا نام بھی نہیں جانتے۔ ٹھیک ایسے ہے امام مسلم کے صحیح مسلم کے ساتھ بھی یہی صورتحال پیش آئی، اور وہ تمام مستخرجات جو صحیح مسلم کے جواب میں لکھے گئے تھے 2-4 کے علاوہ آج اہل علم ان کا نام بھی نہیں جانتے۔ اللہ امام مسلم کو امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، یہاں پر حدیث نبوی کے 3 نمایاں پہلوؤں پر بھی مختصر سی بات کرتے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ حدیث کس کو کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، حدیث لغوی طور پر گفتگو اور بات چیت کو کہتے ہیں، مگر شریعت میں اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، اور حدیث نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور افعال و اعمال کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے ایسے اقوال و اعمال کو بھی شمار کیا جاتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و مشاہدے میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر خاموشی اختیار کر کے ان کی تصویب و توثیق فرما دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ان احادیث کو یاد رکھا،
اور روایت کر کے امت کی اگلی نسل تک پہنچایا، اور پھر محدثین نے بڑی محنت اور اہتمام کے ساتھ ان احادیث کو جمع و ترتیب اور چھان پھٹک کے ساتھ سینکڑوں کتابوں اور مجموعوں میں محفوظ کر دیا۔ حدیث نبوی کی مختلف حدیثیں ہیں، اور اس بحر خار کے مختلف پہلوؤں سے مسلسل استفادہ کیا جا رہا ہے، جن میں سے 2-3 کا آج کی مختصر گفتگو میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ حدیث نبوی کی سب سے بڑی حیثیت یہ ہے کہ یہ تمام علم دینیا کا ماخذ اور سرچشمہ ہے۔ دین کے حوالے سے بھی ہمیں جو چیز بھی حاصل کرنی چاہیے اس کا ذریعہ حدیث نبوی ہے۔ قرآن بھی اسی کے ذریعے ملا ہے، سنت کا تعین بھی اسی کی بنیاد پر ہوتا ہے، فقہ و احکام کی ترتیب میں بھی یہی اساس ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سوانح بھی اسی کے واسطے سے حاصل ہوتی ہے۔ علوم یقینیہ یعنی وحی سے متعلقہ علوم کی بنیاد اور فنون دینیہ کی اساس علم حدیث نبوی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ وحی اور دین سے متعلقہ تمام علوم و فنون کے لیے حدیث نبوی بنیادی ذریعے کی حیثیت رکھتی ہے، اور علم و فن کی ہر بات ہمیں اس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کا ماخذ بھی ہے کہ قرآن کریم کے کس سورہ اور آیت کے بارے میں یہ معلوم کرنے کے لیے یہ قرآن کریم ہی کی صورت اور آیت ہے۔ ہمارے پاس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کوئی ذریعہ اور واسطہ موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس طرح یاد کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ فلاں صورت کا حصہ ہے، اور اسے وہاں فلاں آیت کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ یہی قرآن مجید کے حفظ و ترتیب کی سب سے پہلی بنیاد ہے، اور اس میں ہمیں سب سے پہلے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے پر ایمان لانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس آیت یا صورت پر ہم ایمان لا سکیں گے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے پر ایمان نہیں ہے تو قرآن کریم کی کسی صورت اور کسی آیت پر ایمان ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ دلائل کی ترتیب میں قرآن مجید مقدم ہے اور حدیث نبوی کا نمبر دوسرا ہے، لیکن ایمان کی ترتیب میں حدیث نبوی مقدم ہے اور قرآن کریم پر ایمان حدیث نبوی پر ایمان پر موقوف ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھ لیجئے کہ سورہ کوثر قرآن کریم کی صورت ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے، مگر اس کی ترتیب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں اور یہ قرآن کریم کی سورہ ہے۔ اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے پر ہم پہلے ایمان لائے ہیں، اور سورہ کوثر قرآن مجید کی سورہ ہے پر ہم بعد میں ایمان لاتے ہیں۔ اس ترتیب کے بغیر قرآن کریم کے کسی لفظ اور جملے پر ایمان نہیں لایا جا سکتا۔ اس لیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف تمام علوم دینیا کا ماخذ اور سرچشمہ ہے، بلکہ قرآن مجید تک رسائی کا ذریعہ بھی یہی ہے، اور اس پر قرآن مجید کی طرح بلکہ اس سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے۔ حدیث نبوی کی دوسری بڑی حیثیت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی تشریح ہے اور قرآن کریم کے کسی جملے اور لفظ کا مفہوم طے کرنے کے لیے سب سے بڑی اتھارٹی ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کسی بھی کلام میں اس کے کسی جملے اور محاورے یا ضرب المثل کا مفہوم و مصداق طے کرنے کا سب سے پہلا حق متکلم کا ہوتا ہے۔ اگر متکلم خود اپنے کسی جملے اور قول کا مفہوم و مصداق متعین کر دے، پھر کسی اور کا یہ حق باقی نہیں رہ جاتا کہ وہ اس کا کوئی اور مفہوم اپنی طرف سے طے کرے۔ مثال کے طور پر میں آپ حضرات سے گفتگو کر رہا ہوں، میری کسی بات میں ابہام ہے، یا کسی صاحب کو میری کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، یا میری کسی بات کا کوئی صاحب غلط مطلب سمجھے، تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے، اور اگر میں یہ کہہ دوں گا کہ میری اس بات کا یہ مطلب ہے اور اس سے میری مراد یہ ہے، تو پھر اس کا وہی مطلب ہوگا اور کسی دوسرے شخص کا یہ حق باقی نہیں رہ جائے گا کہ وہ اس کا کوئی الگ مفہوم قرار دے۔ قرآن مجید میں متکلم اللہ تعالیٰ ہیں اور یہ ان کا کلام ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت کا مفہوم طے کرنے یا کسی الجھن اور اشکال کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست بات تو نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی کسی کا اللہ تعالیٰ سے کوئی براہ راست رابطہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نمائندے کے ساتھ رابطہ نہ صرف ممکن ہے بلکہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اور نمائندہ جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ بات اس کی نہیں ہوتی بلکہ جس کا نمائندہ ہوتا ہے اس کی بات شمار کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے کاروبار کے دفتر میں بیٹھے ہیں اور کسی فرم کا کوئی نمائندہ آپ کے پاس کاروباری معاملات طے کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ کا یہ حق ہے کہ اس کے نمائندہ ہونے کے بارے میں تسلی کریں، اسے انٹرویو کریں، کاغذات چیک کریں،
فون کر کے معلومات حاصل کریں اور پورا اطمینان حاصل کریں کہ یہ صاحب اس کے نمائندہ ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد آپ کا یہ بھی حق ہے کہ آپ ان کو نمائندہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیں، لیکن جب آپ نے ان صاحب کو اس فرم کا نمائندہ تسلیم کر لیا اور اس حیثیت سے ان کے ساتھ گفتگو شروع کر دی، تو پھر آپ کو ان سے کسی بات پر یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا فرم کی طرف سے، یا کیا یہ بات آپ اپنی فرم سے پوچھ کر کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ درد سر آپ کا نہیں ہے کہ وہ کوئی بات فرم سے پوچھ کر کہہ رہے ہیں یا بغیر پوچھے۔ وہ جو بات بھی کہہ رہے ہیں فرم کی نمائندہ کے طور پر کہہ رہے ہیں، پوچھ کر کہیں تو بھی فرم کی بات ہے اور بغیر پوچھے کہیں تو بھی وہ فرم کی بات ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی کسی بات پر کوئی اشکال ہوگا یا الجھن ہوگی تو متکلم کے نمائندے سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کیا جائے گا، اور وہ جو تشریح و تعبیر فرما دیں گے وہ متکلم کی طرف سے سمجھی جائے گی۔ اور اگر قرآن مجید کی کسی آیت یا جملے کی تشریح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح روایت کے ساتھ کوئی بات ثابت ہو جائے گی تو وہی حتمی تعبیر ہوگی، اور اس کے بعد کسی صاحب کا یہ حق باقی نہیں رہ جائے گا کہ وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے اس آیت کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سمجھے ہوں گے، لیکن میری سمجھ میں تو اس کا یہ مطلب آ رہا ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی تشریح کے ثابت ہو جانے کے بعد میں یہ سمجھا ہوں کا حق ختم ہو جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے حضرات کو ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا معمول یہی تھا کہ قرآن مجید کی کسی آیت کے سمجھنے میں دقت پیش آتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جو مفہوم بیان کر دیتے وہی حتمی سمجھا جاتا تھا۔ اس پر احادیث نبویہ کے ذخیرے سے بیسیوں شواہد پیش کیے جا سکتے ہیں، جن میں مثال کے طور پر ایک کا ذکر کروں گا میں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر لازم ہے کہ اپنی فکر کرو، اگر کوئی اور شخص گمراہ ہوتا تو تمہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر تم ہدایت پر ہو۔ اس آیت کا ظاہری مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہر مسلمان کو صرف اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور کسی دوسرے شخص کے ہدایت پر آنے یا گمراہ ہونے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس آیت کریمہ کو اس ظاہری مفہوم پر رکھا جائے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وہ اہمیت باقی نہیں رہ جاتی جو اسے دین میں حاصل ہے، بلکہ اس آیت کریمہ نے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جہاد کے بارے میں بھی اشکال کھڑا کر دیا جو انہوں نے مرتدین کے خلاف اور منکرین زکوٰۃ اور منکرین ختم نبوت کے خلاف کیا تھا۔ حتیٰ کہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خطبے میں اس کی باقاعدہ وضاحت کرنا پڑی تھی۔ لیکن میں یہاں ترمذی شریف کی ایک روایت کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ ایک صاحب نے حضرت ابو سالبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا اور اس سلسلے میں اسی اشکال کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس آیت کریمہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم امر بالمعروف کرتے رہو اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہو، حتیٰ کہ جب وہ دور آئے گا جب بخل انسانوں پر حکمرانی کرنے لگے گا، خواہشات کی پیروی عام ہو جائے گی، دین کو ثانوی درجہ دے دیا جائے گا اور ہر شخص اپنی ہی رائے پر خوش ہونے لگے گا، تو پھر تم صرف اپنی فکر کرنا اور عام لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا، اس لیے کہ اس کے بعد وہ زمانہ ہوگا جس میں دین پر صبر کرنا انگارے ہاتھ میں لینے کے مترادف ہوگا۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت اپنے ظاہری مفہوم پر نہیں ہے بلکہ اس کا خاص مفہوم ہے اور خاص حالات میں اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی شرح ہے اور قرآن مجید کی کسی آیت یا جملے کا مفہوم متعین کرنے میں فائنل اتھارٹی کا درجہ رکھتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری حیثیت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و اسوہ اور حالات و واقعات کا ماخذ اور سرچشمہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے متاع قرار دیا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ سنت نبوی کی پیروی کا بھی حکم دیا ہے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت موقوف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ممکن ہی نہیں ہے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مطاع اور اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرما کر ہمارے لیے یہ راستہ کھلا نہیں چھوڑ دیا کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں
اور جیسے ہماری سمجھ میں آئے اس کے مطابق عمل کریں۔ قرآن مجید پر عمل کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے آئیڈل اور معیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا گیا ہے کہ قرآن مجید کے کسی حکم پر عمل اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اسوہ کے مطابق ہوگا تو وہ قرآن مجید کی پیروی شمار ہوگا۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ عمل قرآن کریم پر کرو، لیکن اس کے لیے فالو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرو۔ اس طرح قرآن مجید کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بھی واجب الاتباع اور مطاع کا درجہ حاصل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت کا اصل ماخذ احادیث نبویہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات و اقوال، اعمال و احوال اور واقعات کی تفصیل میں احادیث کے ذخیرے میں ملتی ہے، اور اس طرح سنت رسول کا ماخذ بھی حدیث نبوی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز و اعجاز ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ، احوال و واقعات اور ارشادات و اقوال جس تفصیل کے ساتھ حدیث و تاریخ کے ریکارڈ میں موجود محفوظ ہیں، نسل انسانی کی کسی اور شخصیت کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے جس حصے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور زندگی کے جس مسئلے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا امت مسلمہ پر احسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اور قیامت تک اسلام کی صداقت اور تسلسل کا اظہار ہے، اس لیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین میں بنیادی اور اساسی حیثیت حاصل ہے، جو نہ صرف قرآن و سنت کا ماخذ ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و اسوہ کا بھی سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان میں استقامت سے نوازیں اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔